زندگی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معصوم جوانی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ آخری زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں قیام پذیر ہوئے، تو ایک زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ہے کہ جو آپ مکے میں رہے ہیں اور مکے میں 40 سال کا زمانہ گزارا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعنی نبوت و رسالت جو ملی ہے وہ 40 سال کے بعد ملا کرتی ہے، تو 40 سال تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے محلے والوں میں، اپنے شہر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے شہر والوں میں 40 سال تک رہے ہیں، لیکن 40 سال تک وہ لوگ مکے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا سچا اور ایماندار کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مکے والوں کو توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے بچانا چاہا ہے، تو وہی مکے والے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کے ساتھ 13 سال مکے میں گزارے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اور اس کو اس مختصر سے وقت میں مکمل کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس آیت سے متعلق اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب جو بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بولتے ہیں۔ تو گویا جیسے قرآن کریم پر ایمان ہمارا ضروری ہے، ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے کسی بھی گوشے کا، کسی بھی حصے کا انکار کرتا ہے تو اس کے ایمان میں شک کیا جائے گا اور اس کو بے ایمان مانا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کا ہر حرف سچا ہے، ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے سنہرے الفاظ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے میں اور مدینہ المنورہ میں اور ان شہروں کے راستوں میں، پہاڑوں میں، جنگ میں، جہاد میں، حضر میں، سفر میں آپ نے جو اعلان فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم، کہ لوگوں تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہے، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے مومن کیوں نہیں ہے؟ من احب الیہ، جب تک کہ اس کے دل کے اندر محبت اتنی بیٹھ جائے، من والدہ و ولدہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور اس کی اولاد کے مقابلے میں محبت پیغمبر کی ہو، تمام یار دوستوں کے مقابلے میں محبت پیغمبر کی ہو، تو وہ آدمی کو مومن جانا جائے گا۔ اگر اس آدمی کے دل کے اندر دوستوں کی محبت زیادہ ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے، اس روایت کی بنیاد پر۔ اگر اس کے یاروں کی محبت زیادہ ہے تو ایمان میں شک ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے تو ایمان میں شک ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے تو ایمان میں شک ہے۔ ایمان جب مضبوط ہوگا کہ ماں باپ کے حکم کے مقابلے میں پیغمبر کا حکم ہے، اولاد کے مقابلے میں پیغمبر کا حکم ہے، دوستوں کے مقابلے میں پیغمبر کا حکم ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت باقی ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہے، اور اگر پیغمبر کے لیے ہمارے دل میں محبت نہیں، دوستوں کے لیے محبت ہے، یاروں کے لیے محبت ہے، اولاد کے لیے محبت ہے، اولاد کی ہر فرمائش پوری ہو رہی ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش مکمل نہیں، تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیے اپنی زندگی کے اندر، آپ دیکھیے اپنے پڑوسیوں میں، آپ دیکھیے اپنے محلے والوں میں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کی رات کہاں گزر رہی ہے، ان کا لین دین کیسا ہو رہا ہے، ان کے کاروبار کے اندر کیسا معاملہ ہے، ان کی اولاد ان کو مجبور کر رہی ہے اور وہ اولاد کی سارے باتیں ماننے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دھجے اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان نوجوانوں کو جن کی عمر 20-22 سال ہے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہے،
ان کے سر کے بالوں کی ایسی حالت ہوئی ہے کہ وہ دیکھنے میں بندر جیسے لگتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور میرا ہو سکتا ہے، یہ ان دشمنوں کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دشمن ہیں، ان کا سلیقہ تو ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ نہیں ہے۔ آپ کی سیرت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ کے سر کے بال چھوٹے بھی ہوں، آپ کے سر کے بال بڑے بھی ہوں، اور آپ کے سر کے بالوں کی حالت یہ بن رہی ہو کہ جیسے کہ عورتیں بالوں کو لمبا کرتی ہیں، آپ کے سر میں چھوٹے سے بال لمبے ہوا کرتے ہیں۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ زین الرجال باللحا، کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کی خوبصورتی کو باقی رکھا ہے یا مردوں کو مزین کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو داڑھی بخش کے، اور عورتوں کی خوبصورتی کو بڑھایا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو لمبے بال دے کر۔ لیکن ہماری حالت یہ دیکھیے کہ ہمارا لباس ایسا ہونے جا رہا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کمر کھل جاتی ہے، ہماری ان پینٹوں کا حال یہ ہے کہ گھونٹے پر پھٹی ہوئی ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نے پہلے حصے پر کریمے کے ایمان رکھا ہے، ایسی ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلیم پر ایمان رکھنا ہے۔ آپ کے ہر عمل سے آپ کو ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور آپ کے ہر فرمان سے ہمارے دل میں جگہ ہونی چاہیے ہر فرمان کے لیے، تو اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو میرے محبوب تم کو دیں ان کو لے لو، اور جن باتوں سے میرے محبوب منع فرما دیں ان باتوں سے رک جاؤ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں کہ جن کو آپ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کی لسٹ کتنی لمبی ہے، اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہم اس فہرست پہ بھی نظر ڈالیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے وہ کاروباری حضرات کہ اپنے کاروبار پہ نظر ڈالیں کہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو دھوکہ دیا ہے نہیں دیا۔ اگر پیغمبر نے دھوکہ نہیں دیا تو ہمیں اپنے کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچا نہیں ہونا چاہیے، تو ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا کہ جس میں آپ کا ایک گھٹنا کھل گیا ہو، لیکن ہمارے جوانوں کا وہ پاجامہ وہ پینٹ وہیں سے پھٹا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے سر کے بال ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ غیروں کے ہیں اور دشمنوں کے ہیں، لیکن ہمارے سر کے بال ایسے ہی ہیں جیسے کہ دشمنوں کے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں میں بار بار نظر دوڑانی ہے کہ ہم سے کہاں بھول چوک ہو رہی ہے۔ ہمیں مکمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی زندگی کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم جوانی، اگر ہم شادی کرتے ہیں شادی کے موقع پر ہمارے یہاں کتنے خرافات ہوتی ہیں، کتنے باجے ہوتے ہیں، کتنے پٹاخے ہوتے ہیں، کتنی آتش بازی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی شادی کی ہیں کہ آپ نے کبھی آتش بازی کی ہے؟ نہیں کی۔ جب نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کالی کملی والے کی وہ لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں کہ ان کی بارات کیسے نکلی، ان کے یہاں بارات کیسے آئی؟ جب ان کے یہاں نہیں آئی، ان کے یہاں آتش بازی نہیں ہوئی، تو ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بڑی بیٹی نہیں بن سکتی۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا، ہمیں بھی کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، نہ آپ نے نہ آپ کے صحابہ نے نہ ایمان والوں نے کسی بھی ولی کو طرف ڈالنا ہے۔ تو ہمیں جوانوں کو بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، استنجا کرنا چاہیے اور پاک رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا حکم فرماتی ہے؟ اس لیے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑھا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کہ ہمارے ایمان میں شک ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے دل میں دوسروں کی محبت زیادہ ہے، کبھی ہم اولاد کی محبت میں پیغمبر کی شریعت کی زدیاں اڑاتے ہیں، کبھی کسی اور موقع پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔
اور ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معصوم جوانی میں اور آپ کی اس زندگی میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا معاملہ رہا پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، کاروبار میں یا دوسرے متعلقین کے ساتھ میں، ہمیں اس پہ ہی عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نجات ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور چیز کو نمونہ اپنا بناتا ہے تو اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا جو پہلا پارہ ہے، اس پہلے پارے کے جو آخری صفحے میں ایک لفظ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ اور جب اذان ہوتی ہے اور جب دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد جب ماں باپ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، اور امام صاحب کو بلا کر ہمارے کان میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچایا جاتا ہے اور اذان پڑھی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ پہنچائے جاتے ہیں کہ لوگوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو گویا ہمارے کان کے پردوں میں آواز اگر ٹکرائی دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ جب ہمیں ہمارے گھر والوں نے مکمل قرآن کریم کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں، پیغمبر کے رنگ میں، شریعت کے رنگ میں رنگ دیا، اور ہمارے کانوں میں گانوں کی آواز نہیں، دوسری آوازیں نہیں، شور شرابے کی آواز نہیں، اللہ کے نام کی بلندی پہنچائی گئی، پیغمبر کے نام کی بڑائی پہنچائی گئی، اور پیغمبر کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ پیغمبر بھی اللہ کے نبی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی باقی زندگی بچتی ہے ہماری 40 سال کی، 45 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی۔ اس زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی ہم کہیں ڈگمگا جاتے ہیں، کبھی ہم کہیں ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن جب روح نکل جاتی ہے مرنے کے بعد پھر ہمیں اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر ہمارے رشتہ دار ہماری میت پہ کھڑے ہو کر پھر اللہ رب العالمین کا نام بلند کرتے ہیں، اور نام بلند کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں دعاؤں کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہم اغفر لحینا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس میت کو معاف فرما دے، ہماری اس میت پر رحم فرما دے، ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے بڑوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف فرما دے۔ اس درمیان کی زندگی کو ہمیں کامیاب بنانا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بار بار پوچھنا ہے، اگر جوانی ہمارے پاس، ہم جوانی میں غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ جوانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی اس جوانی کے اندر ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا کرتا جب معصوم جوانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، وہ جوانی آپ کی تمام چیزوں سے محفوظ رہی ہے، تو ہم بھی اس پیغمبر کے نام لیوائیں، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کے ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ بات قرآن میں نہیں ملتی، ہمیں یہ بات فلاں جگہ نہیں ملتی، یا ہمیں بات قرآن میں ملتی ہے فلاں جگہ نہیں ملتی، تو ہماری بہت بڑی چوک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولتے ہیں جو اللہ بلواتا ہے۔ میں نے آیت قرآن کریمہ پڑھی تھی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، اور میرے محبوب کی محبت کے بغیر، میرے محبوب کی اطاعت کے بغیر اور فرمانبرداری کے بغیر تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اور کلمہ پاک کے دونوں جز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہی کلمہ طیبہ مبارک پورا مکمل ہوتا ہے، ورنہ کلمہ مبارک اور کلمہ طیبہ ناقص رہ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر مذہب اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، لیکن وہ پیغمبر کو نہیں مانتا۔ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کو ہی نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو پوری دنیا میں ہر انسان، ہر مذہب والا جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ یہ جانتا ہے کوئی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے، اور کوئی ذات ہے جو مارنے والی ہے، کوئی ذات ہے جو ایسا کام کرنے والی ہے، لیکن اس کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یاد سے عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں
اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، کاروبار میں، دیکھنے میں، بات کرنے میں، بیاہوں میں، شادیوں میں اور تمام ملنے والوں میں، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ مکمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور ان کی حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔